السلام علیکم دوستو، اور اس وقت بہت ہی ہارر ایک واقعہ میرے پاس آ چکا ہے جو کہ بہت ہی ہارر ہے، اور یہ ایک ڈاکٹر کی سٹوری ہے جو کسی ایسے پیشنٹ کو دیکھنے گئی تھی جو وہ موجود ہی نہیں تھا۔ او مائی گاڈ! تو ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ دوستو سٹوری شروع کرتے ہیں۔ بارش بہت ہو رہی ہے اور بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے۔ کراچی میں اس وقت موسم کافی ٹھنڈا ہے اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ یہ سٹوری میں نے دیکھی اور بہت ہارر ہے، اور اب میں شیئر کر رہی ہوں تو کئی میرے آگے پیچھے یہ چیزیں نہ بیٹھ گئی ہو۔ تو دوستو سٹوری یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ کہتے میں یو کے میں ڈاکٹر تھی نا، تو مجھے ایک مرتبہ کال آ گئی اور مجھ سے کہا گیا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، اور ایڈریس دی کہ مجھے آپ اس طرح تو ہم لوگ جاتے تھے نا۔ اب میں گئی، ٹھیک ہے، تو میں گئی اس کے ساتھ، میں نے کافی گپ شپ بھی لگائی، میں نے اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ کیا، میں پھر آ گئی۔ پھر وہ اس طرح ہوا کہ ہم جس پیشنٹ کو ان کے گھر جا کے دیکھتے ہیں نا، تو وہ ہمارے ساتھ ایڈمٹ ہوتا ہے فائلز میں، یعنی ہمیں کس دن پھر اس کو دیکھنا ہے، ہم جاتے ہیں اس کی طرف۔ تو وہ میرے ساتھ فائل میں ایک ایڈمٹ تھی، اور پھر مجھے اس کو 10 دن بعد دوبارہ دیکھنا تھا۔ اس طرح میں 10 دن بعد پھر گئی، پھر اسی طرح مجھے 5-6 دن بعد اس کو دیکھنا، کیونکہ اس کی بی پی شوٹ ہو جاتی تھی، بہت ہائی ہو جاتی تھی اس کی بی پی، اور وہ بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ بوڑھی عورت تھی، 80 سال کی تھی لگ بھگ۔ تو ابھی میں اس کو دیکھنے گئی تو اس کی حالت کافی بہتر تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 15 دن بعد آؤں گی آپ کو دیکھنے، اور بس یہ میرا لاسٹ وزٹ ہوگا 15 دن بعد، کیونکہ اب وہ بہتر تھی۔ تو اب جب 15 دن پورے، تو میں نے سارے فائلز دیکھی، تو اس کا نام تھا، تو میں نے کہا ہاں، اس سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ہر وقت کہتی تھی تم پھر کب آؤ گی، یہاں مجھے بہت اکیلا پن فیل ہوتا ہے، اور تم سے بات کر کے مجھے اچھا فیل ہوتا ہے، اس طرح۔ تو خیر بوڑھی تھی، سویٹ سی عورت تھی، تو میں اس کا اکثر خیال رکھتی تھی۔ تو اب اس طرح ہوا کہ میں گئی، ٹھیک ہے، 15 دن بعد، تو میں نے نوک کیا۔ خیر ہم جو ہے ادب سے بھی کرتے ہیں، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے پھر بھی نوک کیا، اور پھر میں اندر انٹر ہوئی، کیونکہ اس کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا سوائے اس بوڑھی عورت کے۔ تو جیسے ہی میں انٹر ہوئی نا، تو وہ بوڑھی عورت جو تھی نا، وہ اپنے چیئر پہ بیٹھی تھی اور ہنستی ہوئی میری طرف ہاتھ ہلایا۔ خیر میں نے اس سے باتیں کی کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے، اس نے کہا یہ وہ، اچھا اس کا اس نے ایک میٹ رکھا تھا، اس کے لیے کھانا وانا سب کچھ تیار کرتی تھی۔ تو وہ کہتی تھی، میں نے کہا کھانا کھایا ہے، اس نے کہا ہاں، میں نے اس کا چیک اپ کیا، سب کچھ نارمل جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو ٹچ کیا، وہ بہت ٹھنڈی تھی، بہت زیادہ ٹھنڈی تھی وہ۔ تو پھر خیر میں نے اس کو چیک کیا، لیکن اس کا سب کچھ تو نارمل ہو رہا تھا، لیکن اس کا جو ہے وجود بہت ٹھنڈا تھا۔ اور یہ لوگ اپنے گھر بہت گرم رکھتے ہیں، لیکن اس دن اس کا گھر بہت ٹھنڈا تھا۔ میں نے کہا آپ کا گھر بہت ٹھنڈا ہے، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے میں صحیح ہوں، نو پرابلم۔ تو میں جلدی باہر آئی، میں نے کال کی کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، ایمبولینس بھیجے، کیونکہ یہ بہت ٹھنڈی ہے اور اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے کال کی، اور اب میں دوبارہ آ رہی ہوں، تو وہی دروازہ لاک تھا، حالانکہ میں نے لاک نہیں، بلکہ میں نے تو بند بھی نہیں کیا تھا، میں ڈائریکٹ باہر نکلی تھی، کیونکہ مجھے اس کی طبیعت بہت گڑبڑ لگ رہی تھی۔ تو پیچھے سے جب میں نوک کر رہی ہوں، نوک پہ اس کو آوازیں دے رہی ہوں، اب وہ دروازہ ہی نہیں کھل رہی۔ تو پیچھے سے مجھے ایک عورت نے آواز دی کہ کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ تو میں نے کہا کہ یہاں میرا پیشنٹ ہے، میں اس کو دیکھنا ہوں، لیکن اس نے تو دروازے ہی لاک کیا۔ تو اس نے کہا کیا کون سی پیشنٹ؟ میں نے کہا وہ بوڑھی اماں۔ تو اس نے کہا اس کی تو جس دن آپ نے لاسٹ ٹائم اس کو چیک کیا تھا نا، اس کے 2 دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کے جو بھی ہے رشتہ دار، جو بھی ہے، وہ لوگ اس کی ڈیڈ باڈی کو اس کے حوالے کی ہے، اور وہ لوگ اس کو دفنا کے گئے، اور گھر تو لاک ہے۔ تو میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ چونکہ یہ بارشوں کے دن تھے، بادل بہت تھے، اور کوئی بھی نہیں تھا جب میں ان کے گھر میں انٹر ہو رہی تھی، تب دروازہ کھلا تھا، لیکن اب دروازہ بند ہے، اور اس پر واقعی وہ لاک ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ اندر سے کسی نے لاک کیا یا پہلے سے لاک تھا۔ میں کافی پریشان ہو گئی، میں نے ان سے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے ابھی اس کو چیک کیا، میں نے ان سے بہت ساری بات کی، اور میں نے وہ فائل بھی نکالا جس میں نے اس کی ساری چیزیں نوٹ کی تھی کہ بی پی، شوگر وغیرہ سب کچھ کتنا ہے اس طرح۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، تبھی تو یہ دروازہ لاک ہے، کس نے کال کی دی آپ کو؟ تو میں نے کہا کسی نے نہیں، یہ تو کھلا تھا۔ اس نے کہا نہیں، تمہارے ساتھ کچھ اور واقعہ ہوا ہے، شاید جنات وغیرہ کا، کیونکہ اس وقت گلی میں کوئی موجود نہیں تھا، تو آپ کو دروازہ کھول کے دیا ہے جنات نے، اندر جنات ہی ہوگے، کیونکہ یہ گھر کافی عصیبی ہے، اور اس عورت کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں بہت ڈر گئی، میں آ گئی، لیکن آج تک میں سوچتی ہوں کہ یہ میں خواب دیکھ رہی تھی، اگر میں خواب دیکھ رہی تو میرے فائل میں وہ ساری چیزیں نوٹ کی ہے میں نے، جو میں نے ان سے پوچھا تھا، کہ ہم نوٹ کرتے ہیں نا،
पेशेंस से हम जो भी क्वेश्चन करते हैं और वो जो भी आंसर देते हैं हम उसको नोट करते हैं। और मैं गई थी, मैंने सारा विज़िट सब कुछ चेक किया, क्योंकि मैं कुछ साइको सी हो गई थी फिर के, कहीं मैं ख्वाब देख रही हूँ या ये मुझे वैसे फील हुआ, लेकिन नहीं, वो मेरी गाड़ी सब कुछ मैंने यूज़ किया था उसको उस दिन। और फिर मैंने उस हॉस्पिटल में अपने जो है कुलीग्स वगैरह अमले को बताया, उन सब ने कहा तुम गई थी? हाँ, मैंने वहाँ लिखा था कि मैं इस पेशेंट को देखने जा रही हूँ। फिर खैर अब वो लोग मुझे बहुत तसल्लियाँ देते, लेकिन मुझे आज तक एहसास हो रहा है कि मतलब मैं किससे बात कर रही थी। वो बूढ़ी अम्मा कौन थी, उसका वजूद इतना था, वही औरत थी, लेकिन उसकी जब डेथ हो गई थी तो वो बूढ़ी औरत कौन थी। तो ये एक मामा बन चुका है मेरे लिए। वो कहते हैं दोस्तों ये मेरे लिए एक मामा बन चुका है ये बात, और मैं आज तक डरती हूँ। और उस दिन से मैं काफ़ी मतलब जहाँ भी जाती हूँ 10-15 लोगों से कह के जाती हूँ कि मैं फलां जगह जा रही हूँ, ताकि पता बाद में चले कि मैं वहाँ गई थी कि नहीं। इतना मैं जो है इससे मुतासिर हुई हूँ। तो ये एक स्टोरी थी, आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। ओके, थैंक यू सो मच।